السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوں وہ ہے شیطان کی چالوں سے کیسے بچا جائے۔ شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہم پہ ہر وقت وار کرنے کے لیے، چالیں چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم ان چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ اس کو آپ نے غور سے سننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر ہم شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی مقصد زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، ابدی زندگی تو آخرت کی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور یہ تو عارضی زندگی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے لیے کوشش کریں جو ہمیشہ کی ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آخرت میں قیامت والے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ جنت والوں کو موت آئے گی نہ جہنم والوں کو موت آئے گی۔ اس وقت کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے لیے کوشش کریں جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دن جہنم والے جو ہے خود پر بہت افسوس کریں گے، لیکن اس دن انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی نہ مال نہ عزت شہرت، کوئی چیز بھی انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی، صرف ان کے اعمال جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جنت والے جو ہیں وہ اس دن بہت خوش ہوں گے، اعلیٰ مقام انہیں اس دن کیونکہ حاصل ہوگا۔ ہم جو ہے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ ہم شیطان کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور جب کبھی ان کے اور شیطان کے درمیان مقابلہ پیش آ جائے تو شیطان جو ہے ان پر غالب آ جاتا ہے، ان کو بہکا لیتا ہے۔ یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیتے ہیں انہیں، یہ جو گناہ کرتے ہیں انہیں خوبصورت کر کے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جبکہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان کا رحمان کے بندوں پر کوئی زور نہیں چلتا۔ جب بندہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہدایت پا لے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتا ہے، تو شیطان اس پر قابو پا ہی نہیں سکتا اور انہیں گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت پر ہی رہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ انسان کو ہر حال میں ہر کام کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، جو ذرا سے بھی کوشش کرتے ہیں ہدایت کے لیے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ہدایت کے راستے پر رہنا ہے، گمراہی کے راستے سے بچنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا، اور آپ کا رب ہی مکمل کارساز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، جو راہ ہدایت پر ہیں، ان پر شیطان کا کسی قسم کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اور فرمایا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو خود ہی تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ صرف شیطان جو ہے ان لوگوں کو ہی بہکا سکتا ہے جو اس کو فالو کرتے ہوگے، جو اس دنیا کو، یہ دنیا صرف محض ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، جس کے پیچھے ہم لگ کر اتنے غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اتنے غلط کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا ہم نے خمیازہ جو ہے آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ اس لیے خدا را آپ ایسا کریں، ابھی سے توبہ کر لیں، وقت بہت کم ہے، نہ جانے کب موت آ جائے، کب قیامت واقع ہو جائے، پھر معافی مانگنے کا بھی وقت چلا جائے گا، نہ ہمیں پھر توبہ قبول ہی نہیں ہوگی اس وقت۔ تو اس لیے ابھی توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ اور فرمایا، ان پر اس کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں مین بات جو ہے نا اس فرمان میں وہ یہ کہ ہم نے نا شک میں نہیں پڑھنا، کسی قسم کے شک میں نہیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ شیطان جو ہے نا، جب ہم جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم انہیں بتاتے کہ اللہ ایک ہے، ایون کہ اگر آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں تو مائٹ بھی پاسبل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں سے آئی، یہ آسمان کہاں سے آئی، یہ زمین کہاں سے آئی، ایون کہ ہم سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں سے ہے، رب کو کس نے پیدا کیا۔ استغفراللہ، ہم نے یہ جو سوچیں ہیں یہ ہمارے ذہن میں جو ہے یہ شیطان لے کر آتا ہے، ہم نے ان سوچوں سے بچنا ہے۔ وہ ہمیں شک میں ڈالتا ہے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے۔ گمراہی میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلے جو وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ ہوتا ہے شک کا۔ شیطان کا ایک مخصوص ہدف ہے جس کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتا ہی رہتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو جہنم میں داخل کر دے اور جنت سے محروم کر دے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اپنے جیسوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لوگوں کو اس لیے گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ جہنم میں داخل ہوں، وہ جنت سے محروم ہو جائیں۔
شیطان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، لیکن ان کے لیے جو سیدھے راستے پر ہے بیسیکلی وہ بالکل بھی مضبوط نہیں ہے اور بہت کمزور ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم ہو کون۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جنگ بدر میں اس نے جو کافر تھے انہیں ان کے جو اعمال جو تھے خوبصورت کر کے دکھائے، اور پھر جب میدان جنگ میں ان کا مقابلہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ تو شیطان بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا تو آپ لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کون ہو، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت شیطان جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ بہت ہی کمزور ہے، اور وہ جو ہے اس راستے میں بہترین قیمتی وسائل اور چالیں استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ اس مقصد کو پورا کر لے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی نے شیطان کی ان تمام برائیوں کو کھول کر بیان کر دی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ شیطان کو ہم نے دوست نہیں بنانا، ہم نے اس کو دشمن بنانا ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ وہ جن میں وہ انسان کو ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد اور ناپاک ارادہ پورا کر سکے، جس کی اس نے قسم کھائی تھی کہ تمام انسانیت اللہ کے ساتھ کفر کا اعلان کر کے جہنم کے دردناک عذاب کی مستحق ہو جائے گی۔ شیطان جو تھا جب اس نے نافرمانی کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے آخرت کے قیامت تک مجھے مہلت دے دیں تاکہ یہ جو لوگ ہیں انہیں میں گمراہ کر سکوں تاکہ یہ بھی جہنم میں ہی جائیں۔ تو اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو گمراہ کر کے ہی رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم جب تک تو انہیں گمراہ کرے گا یہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے اور میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، یہ جب تک مجھ سے بخشش طلب کریں گے میں انہیں بخشتا ہی رہوں گا۔ اس لیے ہم نے جب بھی ہم کوئی گناہ کر بیٹھے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ طلب کریں اور شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم موسیقی سنتے ہیں، ہم سونگز، اب تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں میوزک ہے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو نعتوں میں بھی میوزک آ گیا جسے سخت ناپسند کیا گیا ہے اسلام میں۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ اپنے گھر کو آلات موسیقی، حرام تصاویر، مورتیوں جیسے کہ بتوں کی تصاویر ہوتی ہیں، مورتیوں، سلیبیوں اور کتوں وغیرہ سے پاک رکھے جن کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور گھر کو گانے بجانے سے پاک رکھنا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان میں سے جس کو بھی تو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد گانا بجانا ہے۔ یہ جو موسیقی ہے، یہ جو میوزک ہے، یہ بیسیکلی شیطان کی ہی آواز ہے۔ جب ہم سانگ سنتے ہیں بیسیکلی ہمارے ایموشنز جو ہیں بالکل چینج ہوتے ہیں، ہم اسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، وہ ہمیں اپنی طرف پوری طرح اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے جس میں ہم مسلسل دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، بہت گریز کرنا ہے۔ ہر جگہ اب تو موسیقی میوزک ہی موجود ہے، ہم نے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البتہ ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو زناکاری، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اب اس چیز کو لوگوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا، حرام تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، حلال سمجھ کر اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ رزق یہ حرام رزق میں آ جاتا ہے اور ہمیں حلال اور طیب رزق کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں گھر کو موسیقی والی گھنٹیوں اور نصارہ سے مشابہ گھنٹوں سے پاک و صاف رکھنا بھی شامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، مطلب شیطان کا سر ہے، اس کی آواز ہے۔ ہم نے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا ہے کہ ہم نے میوزک جو ہے نہ ہم نے اس کو سننا ہے۔ اگر ہم اس کو اونچی آواز لاؤڈ اسپیکر پہ بھی اگر ہم لگاتے ہیں میوزک کو، آپ سن رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ گناہ۔ اس کے علاوہ آپ کے علاوہ جتنے لوگوں کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ وہ سن رہے ہیں، اس کا گناہ بھی آپ کو ہی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، عارضی ہے، آپ نے گزار ہی لینی ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کمانا ہے۔ پھر اس دن صرف آپ کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچ جائے گا۔ وقت بہت کم ہے، اپنے زندگی کو سدھار لیں، شیطان کی چالوں سے خود کو بچا لیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس میں کتا اور گھنٹی ہوں۔ فرسٹ آف آل لوگ تو اب یہ جو گھر میں کتا رکھنا ہے اس کو تو وہ انہیں پسند ہوتا ہے اس لیے وہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ اس گھر میں فرشتے ہی نہیں آتے، ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بلی رکھ لیں، ایسا جانور جس سے فرشتے آئیں رحمت کے گھر میں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ کتا بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ گھروں کی صفائی اور حفاظت کے ضمن میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتے، اور اللہ کا نام لے کر اپنی مشکیزوں کا منہ بند کر لیا کرو۔ مشکیزوں سے مراد ہے کہ مطلب آپ کے جو پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی چیز میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے، اس کے جو آپ نے اس کو کور کرنا ہے تو آپ نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ہی بند کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک لیا کرو، خواہ برتنوں پر کوئی چیز ہی رکھ دو اور اپنی چراغوں کو بجھا دو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو لاک کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اپنا دروازہ بند کرنا ہے۔ شیطان اس قدر کمزور ہے کہ وہ آپ کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، کہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا، وہ اس قدر کمزور ہے۔ آپ اس کی کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور بالکل بھی آپ نے صرف مضبوط رہنا ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے، شیطان آپ پہ اپنی ایک چال بھی نہیں چل سکتا، وہ کمزور ہو کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم گھروں کی حفاظت کے بارے میں بات کریں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ان میں نوافل نماز اور کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان جب شیطان یہ سنتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور شیطان اسے سن لے تو وہ اس گھر سے ہی نکل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نے جو ہے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اپنے گھر کا جو گیٹ ہے وہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا ہے، اپنے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپنا ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل چل رہا ہے، سورۃ بقرہ کی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ سورۃ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کرنا باعث رحمت ہے، اور اس کی تلاوت نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے سے انسان شیطان، جنوں اور بہت